بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کے بجا لانے سے اللہ بجا لانے والے کی خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جس کا ذکر حدیث پاک میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ وضو کیا جائے، یعنی سردی ہے یا آدمی بیمار ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وضو نہ کرے یا چاہتا ہے کہ جلدی جلدی کر لے، مگر دل کی نہ مانتے ہوئے اور نفس امارہ سے جہاد کرتے ہوئے وضو کی سنتوں اور مستحبات کو مکمل کر کے وہ شخص وضو کرتا ہے تو اس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، یعنی مسجد دور ہے اور نماز ادا کرنی ہے، لیکن سچا مسلمان ہے اور مسجد دور ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف چلتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے زیادہ مسافت طے کرتا ہے اور مسجد پہنچ کر نماز ادا کرتا ہے، تو اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تیسرا عمل نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ حدیث پاک میں رباط کا لفظ مبارک آیا ہے، اور رباط کا مطلب ہوتا ہے اسلامی ملک کی سرحد پر کفار کے داخلے کو روکنے کے لیے الرٹ رہنا۔ نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھنا، اگلی نماز کے لیے، یعنی ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے لیے خود کو تیار رکھنا، یہ ایمان کی سرحدوں میں شیطان کے داخلے کو روکنے کا عمل ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا رباط ہے۔